بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہے اسلامیات کا 10th کلاس کی۔ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعوقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو سب سے پہلے سن لیجیے کہ ان آیات میں یعنی قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک۔ تو جو پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے اس کا ترجمہ ہے قد یعلم اللہ المعوقین، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، المعوقین رکاوٹ ڈالتے ہیں، منکم تم میں سے، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا اور ان لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہاں بھائیوں سے مراد ہیں مدینہ کے باشندے، یعنی وہ لوگ جو جہاد کے لیے لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے مت جاؤ۔ یعنی یہ چونکہ یہ منافقین تھے تو اور منافق کی صفت ہوتی ہے کہ اندر تو اس کے کفر ہوتا ہے اور اس کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو اور کفار کو غلبہ حاصل ہو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت وہ لوگ مسلمانوں کی تعداد مزید بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے ان سے بھی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کفار سے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو جن کی تعداد 10,000 ہے یا 3,000، یہاں 10,000 تھی، 10,000 ان کی تعداد ہے، تو لہٰذا تم نہیں لڑ سکو گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی گھروں میں رہو، لڑنے کے لیے مت جاؤ، یہ ان کا مقصد تھا۔ ان کی یہاں 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صفت ان کی بزدلی۔ ان کی بزدلی یہ ہے کہ یہ لوگ جہاد میں نہیں جاتے، اور اگر چلے بھی جائیں تو یہ لوگ صرف دکھلاوے کے لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں منافق نہ سمجھیں، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت ہے منافقین کا بخل۔ جب ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں پہ خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، جہاد کی تیاری میں خرچ کرو، تو یہ لوگ دبک جاتے ہیں۔ دبک یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، دبک لکھا ہوا ایسے نظر آ رہا ہے جیسے دیگ ہو، دیگ نہیں دبک، یعنی چھپ جاتے ہیں، اور جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد میں شریک تھے لہٰذا ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ہے منافقین کا بخل۔ تیسرا حصہ ہے مال غنیمت کا حصول۔ یہ تیسری صفت ہے کہ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ مال غنیمت کے حصول کے لیے آ جاتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بھی لڑائی میں شریک تھے، ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اور یہاں ان کی ایک بزدلی بیان کی گئی ہے، ایک اور بزدلی، کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے جب لڑائی چل رہی ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ دیہاتوں میں بیٹھ جائیں، یعنی گھروں میں بیٹھ جائیں اور انتظار کرتے رہیں کہ لڑائی ختم ہو جائے، اور ہر آنے جانے والے سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لڑائی ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایک حالت یہ بیان کی گئی کہ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ میدان مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ ایک دوسرا۔ اور جب کفار میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو یہ کہتے ہیں مارے خوف کے کہ ابھی نہیں گیا، یعنی کفار بھاگ بھی جائے پھر بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کفار ابھی گئے نہ ہوں، وہ میدان جنگ جہاد کے اندر ہی پلٹ کے حملہ کر دیں، اور اگر وہ حملہ کر دیں تو پھر یہ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ لڑائی ختم ہوئی ہے کہ نہیں۔